أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہی اس کی اصل حیثیت ہے، اور اسی پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات، اس کی عظمت کے کون کون سے پہلو ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی اگرچہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ بات جس کو ماننا ہم پر ضروری ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید نے اپنے آپ کو زیادہ تر بطور ایک ہدایت کے انٹروڈیوس کروایا ہے، لیکن وہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ اور جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو ہدایات تو اور بھی ہیں، ڈائریکشنز اور بھی ہیں، لیکن وہ پہلو قرآن مجید کا کہ جس میں یہ بالکل یونیک ہے اور اس کا کوئی ثانی تو بہت دور کی بات ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اس کا یہ پہلو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہی وہ آسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے اسے بغیر سمجھے پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، ورنہ جو چیز بھی پڑھی جاتی ہے اس میں مقصود اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس سے اللہ کا کلام مان کر پڑھنا، ہر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو بھی باعث ثواب ہے۔ اس کی دوسری حیثیت جس کو خود قرآن مجید نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، پروجیکٹ کیا ہے، بالکل آغاز سے اس کا تعارف بطور الہدا ہے، دا گائیڈنس، رہنمائی، اس کے اعتبار سے اس کا تقاضا ہے کہ اسے سمجھا جائے، پھر اسی اعتبار سے اس کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، پھر اسی لحاظ سے اس کا تقاضا ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچایا جائے اور لوگوں کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ ہدایت یا رہنمائی، ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے، رہنمائی فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن اتنی فارسی ہم سب کو آتی ہے، نمائش کے معنی دکھانا اور راہ کے معنی راستہ، رہنمائی راستہ دکھانا۔ اور جب بھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں تو ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنی منزل نہ بتائیں۔ آپ نے گھنٹہ گھر جانا ہے، یا آپ نے عبداللہ پور جانا ہے، یا ڈھونڈی والا جانا ہے، یہ آپ بتائیں گے تو کوئی گائیڈ کرنے والا آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے جانا ڈھونڈی والے ہو اور کوئی آپ کو راستہ بتائے منصور آباد کا، یا آپ نے جانا کھوڑیاں والا ہو اور کوئی آپ کو راستہ بتائے مکو آنے کا، تو آپ اس سے گائیڈنس لیں گے ہی نہیں۔ وہ آپ کو تحریری شکل میں بھی اس کی ڈائریکشن دے تو آپ وہ ڈائریکشن لینے سے انکار کریں گے کہ مجھے ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کیسے ہمارے لیے الہدا ہے۔
جبکہ قرآن مجید جو راستہ دکھا رہا ہے وہ تو جنت کا راستہ ہے، جبکہ ہم سب طالب دنیا ہیں۔ ہم نے کوئی زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کا مطمع نظر، اس کی سوچ، اس کی فکر کا مرکز و محور جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ لیکن ذرا آپ غور سے دیکھیں تو اس دنیا میں انسان جو کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے ایک خاص پہلو سے، وہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس پہلو سے جائزہ لیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز جو سب کے درمیان آپ کو مشترک نظر آئے گی وہ ایک گھر ہوگا۔ کوئی شخص 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے اور اس کا ساتھی کولیگ اسے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، تو وہ خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، بنیادیں بھی بھر لی ہیں، ابھی گریجویٹی کی رقم ملے گی تو امید ہے 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی اچیومنٹ ہے۔ کوئی بزنس مین، نو میٹر وہ کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ محسوس کرے گا کہ اس کا بزنس اسٹیبلش ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک مکان بنائے گا۔ اسی طرح کوئی زمیندار، وہ بھی مرنے سے پہلے اس کا نام بدل جائے گا، کوئی اس کو حویلی کہے گا، کوئی اس کو فارم ہاؤس کہے گا، کوئی اس کو گھر کہے گا، کوئی اس کو بنگلو کہے گا، کوئی اس کو مینشن کہے گا، لیکن ہوگا بہرحال وہ گھر ہی۔ جنت کیا ہے؟ باغیچوں میں گھرا ہوا ایک گھر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم جس گھر کے پیچھے اپنی تمام محنت و کوشش کو لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ فیصل آباد کے رہنے والے کبھی گرو نانک پورے میں یا پکی ماڑی میں رہتے تھے۔ وہاں کیا دقت تھی؟ پرائیویسی کا احساس نہیں تھا، بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کی باتوں کی آواز اندر سنائی دیتی تھی اور آپ جو کچھ اندر گفتگو کر رہے ہیں وہ باہر سنائی دے رہی ہے۔ پرائیویسی نہیں ہے۔ وہاں سے موو ہوئے، کوئی جناح کالونی میں چلا گیا، کوئی پیپلز کالونی میں آ گیا، کوئی سمن آباد میں آ گیا۔ فرق کیا تھا؟ یہاں گھروں میں ایک گیٹ لگا ہوا تھا، گیٹ کے آگے کچھ خالی جگہ تھی، پھر ورانڈا تھا، اس کے بعد کمرے شروع ہوتے تھے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو محسوس ہوا کہ نہیں، ذرا اس سے بھی کھلا گھر ہونا چاہیے۔ کھلا گھر کیا تھا؟ آگے بھی لان ہو، پیچھے بھی لان ہو، اور جس کو تھوڑی سی زیادہ وسعت ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑا گھر بناتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے؟ چاروں طرف لانز بناتا ہے اور ان کے درمیان میں لیونگ اپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اور کسی کے اور کے پاس اگر گنجائش ہو پھر لوکیشن پر بات ہوتی ہے، سی سائڈ، کینال ویو، ریور سائڈ، یعنی نیچے پانی بہتا ہو تو اس سے انسان کی دل کی کلی کھلتی ہے۔ اور یہ ممکن نہ ہو تو گھر میں ہی کوئی سوئمنگ پول بنا لو، کوئی واٹر سائڈ جو ہے وہ گھر میں بنا لو۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اس گھر کا ہمیں راستہ بتاتا ہے، گائیڈنس کس گھر کی دیتا ہے؟ وہ گھر کہ جو باغیچوں میں گھرا ہوا ہے، نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس کے اندر تمہاری آسائش کا ہر سامان ہے۔ یعنی ہماری آسائشیں جو ہیں بہت ساری ہیں، ان کو گننا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مشترک ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی ایزی اپروچ میں ہو۔ ٹھنڈا کرنا ہو ٹھنڈا ہو جائے، گرم کرنا ہو گرم میں مل جائے، اور جو چیز بھی ہو، اب روبوٹ جو ہے وہ ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کو حکم دیں تو وہ فریج میں سے آپ کو کوئی چیز نکال کر دے دے۔ تو قرآن مجید آپ کو جس
جنت کا راستہ بتا رہا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہوگا جو کچھ بھی تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان ایڈیشن بھی جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. تو یہ قرآن مجید جو الہدا ہے، بہت واضح ہونی چاہیے یہ بات پہلے دن سے کہ یقیناً اس میں دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بے شمار ہدایات ہیں، لیکن قرآن مجید اصل میں کس چیز کا راستہ بتاتا ہے؟ وہ جنت ہے. اور دنیا کی جو ہدایات بھی ہیں ان کو بھی اگر آپ تمام کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان سب کا بھی حاصل ایک ہے کہ تم ایسا ایسا کرو تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اصل مطلوب و مقصود قرآن مجید میں وہ انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانا ہے. اور اگر آپ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن مجید ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تقسیم احزاب میں ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے کہ تلاوت کی غرض سے جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس کو کسی خاص مقام پر جا کر رکھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے مطابق. اور ایک ہفتے میں تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے لحاظ سے اس کو 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا تھا، جو عام طور پر ہمارے جو یہاں کے قرآن مجید ہیں انڈو پاک کے چھپنے والے، ان میں منزل لکھا ہوتا ہے، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، نیچے ہر پیج کے. تو یہ 7 احزاب یا 7 منزلیں ہیں بغرض تلاوت کہ ایک ایک منزل روزانہ تلاوت کر کے ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت کا نصاب مکمل کیا جا سکتا ہے. پھر جب انحطاط آیا، کمزوری آئی، اور ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت ذرا بھاری محسوس ہونے لگی تو قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ چلیے ایک پارہ روز کا اگر تلاوت کر لیا جائے تو مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل ہو جائے. ان دونوں تقسیموں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. احزاب یا منزلوں کی تقسیم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، اس میں کوئی صورت نہیں توڑی گئی، جبکہ سپاروں کی تقسیم بڑی بے رحم تقسیم ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مصحف اٹھا کر اس کے صفحے گن کر اس کو 30 پہ تقسیم کر کے اور 30 پارے بنا دیے گئے. بعض جگہوں پر تو بڑی زیادتی معلوم ہوتی ہے قرآن مجید کے ساتھ، جیسے سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے. اسی طرح سورہ ہود کی صرف چند آیتیں جو ہیں وہ 12ویں پارے میں ہیں، باقی پوری کی پوری سورت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے. لیکن احزاب میں ایسا نہیں ہے. یعنی پہلا حزب جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پر مشتمل ہے. یعنی یوں پھر آگے وہ تقسیم جو ہے وہ چلتی ہے، اور تقریباً تمام کے تمام احزاب جو ہے وہ سورتوں کے تعداد کے اعتبار سے آڈ نمبر پر مشتمل ہے. بس اس تمہید کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کی پہلی سورت تو یہ ہے، لیکن یہ پہلے پارے میں شامل نہیں ہے. جیسے کسی کتاب کا انٹروڈکشن جو ہے وہ کتاب کے اندر شامل بھی ہوتا ہے اور کتاب سے باہر بھی ہوتا ہے. یعنی چیپٹر 1 جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن بہرحال انٹروڈکشن اس کتاب کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ کا بھی معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ قرآن مجید کی انٹروڈکشن یا قرآن مجید کا پریفیس کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے دونوں جلدوں کے اندر شامل تو ہے،
لیکن اسے پہلے پارے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ کہ اس کی حیثیت ایک دعا کی بھی ہے، اور یہ ہماری ہر نماز کی ہر رکعت کا جزو لا ینفق بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پناہ پروٹیکشن، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دیتا ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا پڑھنا فرض ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو، یہ فرض ہے۔ اور سورۃ النحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے واحد کے صیغے میں یہ حکم دیا گیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لیا کرو۔ اس سے اس کی اہمیت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آیا کرو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی تو پھر مجھے اور آپ کو اس کی کس قدر ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ راز جا کر سورۃ الاعراف میں کھلے گا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان بھی تھا اگرچہ جن، لیکن اپنی عبادت، اپنے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، لہذا اس پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی، اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں آدم سے زیادہ سپیریئر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، فاہبط منہا، نیچے اتر جاؤ اس مقام سے جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اپنی اصل پہ چلے جاؤ، اور تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی تھی فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے۔ تو شیطان نے کہا کہ پھر مجھے بھی ذرا موقع دے دے کہ میں اپنا پوائنٹ مزید ثابت کروں کہ جس مقام پر تو نے آدم کو بٹھا دیا ہے، آدم اس کا اہل نہیں ہے، انسان اس کا اہل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس پر شیطان نے کہا، یعنی چیلنجنگ انداز میں، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو جن کو عزت دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ اور سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ راز کھل جائے گا کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ اور اسی صراط مستقیم کی تعریف جو ہے وہ پہلے پارے کے آغاز میں کی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی ہے وہ کتاب جو متقیوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کی گئی ہے۔ تو اسی پر شیطان نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ تو ہم بھی آج قرآن مجید کو سمجھنے چلے ہیں تو ہمیں بھی شعوری طور پر تعوذ پڑھنا چاہیے۔ میں نے فارملی پڑھا ہے، اب دوبارہ میں پڑھوں گا، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، اپنے دل میں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے تعوذ حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے اگرچہ عام ہمارے معمول میں ضروری سمجھا جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، لیکن احناف کے نزدیک چونکہ تعوذ کا حکم صراحت کے ساتھ اذا قرأت القرآن ہے، جب بھی قرآن پڑھو، لہذا اس کا پڑھنا تو ہر مرتبہ فرض ہے۔ لیکن بسم اللہ کا حکم چونکہ بالکل آغاز میں ہے، اقرأ بسم ربک،
پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو ایک دفعہ زندگی میں پڑھنا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو فرض ہے، باقی پڑھنا چاہیے لیکن اس کی حیثیت جو ہے پھر سنت یا نفل کی ہو جائے گی، وہ فرض نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن عربی زبان میں قرآن مجید کے نزول سے پہلے الحمدللہ کا کلمہ جو تھا یہ معروف تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان میں وہ مقامات کے جن پر شکر ادا کرنا مقصود ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ الحمدللہ استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سو کر اٹھتے ہوئے کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو یہ بھی کلمہ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ عربوں کے لیے جن پر قرآن مجید اولا نازل ہوا کوئی انوکھا نام نہیں تھا۔ عربی زبان میں لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جاتا تھا، بولا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر کسی سٹینڈرڈ ڈکشنری میں، انگریزی ڈکشنری میں دیکھیں لفظ اللہ کو، مثلا آکسفورڈ میں لکھا ہوا ہے گاڈ آف دا عربس، اللہ گاڈ آف دا عربس، تو عربی زبان میں لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں رب، یہ لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا غلاموں کی آقاؤں کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ عربی زبان میں یہ کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو کیسے کہیں گے؟ کانا امیہ رب بلال، تو رب کے معنی آقا۔ آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور وہاں پر کوئی مکان کرائے پہ لیں تو آپ کرایہ دار ہوں گے، کوئی مالک مکان ہوگا، اس مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار، دار کے معنی گھر، رب الدار گھر کا مالک، لینڈ لارڈ۔ عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تعارف جو تھا یہ بالکل نیا تھا۔ عرب اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے توحید کے ساتھ۔ قرآن مجید میں یہ گواہی ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے کہ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن سورہ رعد میں فرمایا ان سألتهم من رب السماوات والارض، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، تو تم بتا دینا کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے۔ چونکہ مکے والوں کے سردار وہ خالق ہونے کے تو دعوے دار ہی نہیں تھے، لہذا قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ کو خالق بتاتا ہے تو وہ پہلے مانتے تھے اور کلیم بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو الہ وہ مانتے تھے اگرچہ توحید کے ساتھ نہیں، اس پر تھوڑا سا جھگڑا ہوا، لیکن رب تو اللہ تعالیٰ کو سرے سے وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اور اصل جھگڑے کی چیزیں جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو چیزیں جھگڑے کا باعث بنی، ان میں ایک بہت بڑی چیز جو تھی وہ اللہ کو رب ماننا تھا۔ یہ بات انہیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ جبکہ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی سب سے پہلی آیت بھی الحمدللہ رب العالمین ہے، اور قرآن مجید میں نازل ہونے والے سب سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب ہے۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو
کہ قریش اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے پھر تو بات ہے اور، لیکن اگر آپ کے سامنے یہ بات ہو کہ قریش تو اللہ کو خالق مانتے تھے پہلے سے، تو پھر اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے اس کا بالکل مفہوم بدل جائے گا۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں اردو تفاسیر میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس مفروضے کی بنیاد پر ہے کہ قریش جیسے اللہ تعالیٰ کو نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ اسے خالق مانتے تھے، لہذا اقرا بسم ربک الذی خلق کا ترجمہ کیا جاتا ہے پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا تو وہ مانتے ہی تھے، تب آپ کیسے ترجمہ کریں گے اسے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے وہی جس نے پیدا کیا۔ یعنی پیدا کیا جو ہے یہ فار گرانٹیڈ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نیا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں یہ بات اور بھی زیادہ جو ہے واضح انداز میں کہی گئی ہے، فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پوچھو کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے، آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کس کے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ اب آپ سوچئے باقی رہ کیا گیا؟ اب کہا گیا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ تمام جہان جو آئے ہیں، یعنی عام طور پر جب ہم اردو میں جہان کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ جہان اور وہ جہان، دنیا اور آخرت مراد ہوتی ہے، جبکہ یہاں اردو تراجم میں آپ دیکھتے ہیں سارے جہانوں کا، تو یہ سارے جہانوں سے مراد کیا ہے؟ انگریزی میں جب آپ جہان کا ترجمہ ورلڈ کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، انگریزی محاورے میں بھی بات موجود ہے، ورلڈ آف انرجی، ورلڈ آف میٹر، اینیمل ورلڈ، اور پلانٹس، ورلڈ آف پلانٹس، پھر دس ورلڈ، ہیئر آفٹر، یہ سارے جو ہے مختلف ورلڈز ہیں، مختلف زمانے ہیں، مختلف جہان ہیں، ان سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ان سب کا رب اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء گرامی ہیں، اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ رحم ہے، را، حام اور میم، رحمت، مرسی اس کا مفہوم ہوگا۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو رحمت ہے چونکہ وہ عام ہے کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لہذا وہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے۔ اور آخرت میں چونکہ اللہ تعالیٰ جن کو بھی اپنی رحمت میں جگہ دے گا وہ اس پہ دوام ہوگا، تو آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریش کو الرحیم پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، نہ الغفار پر اعتراض ہوا، نہ الستار پر اعتراض ہوا، نہ الغنی پر اعتراض ہوا، نہ المغنی پر اعتراض ہوا، نہ المحیی پر اعتراض ہوا۔ اعتراض ہوا تو صرف اللہ کے ایک نام پر، اور وہ کیا تھا؟ الرحمن۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ الرحمن جو ہے یہ بنی اسرائیل کا خدا ہے، جیسے اللہ کے بارے میں نے آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی تعریف بتائی کہ گاڈ آف دا عربس،
عبرانی زبان میں جیسے عربی زبان میں لفظ اللہ، فارسی میں اور اردو میں خدا، انگریزی میں گاڈ ود کیپٹل جی، یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. یعنی باقیوں کے بارے میں تو آپ معلوم ہو نہ ہو، لیکن انگریزی کے بارے میں تو معلوم ہے نا، گاڈ ود کیپٹل جی جو ہے یہ کسی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یہ خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جبکہ گاڈ ود اسمال جی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اسی لیے انگریزی میں اس کے پلورل بھی ہے گاڈز، اسی لیے اس کا فیمینن بھی ہے گاڈیس، پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈیسز. لیکن گاڈ ود کیپٹل جی نہ اس کے ساتھ دی لگتا ہے اور نہ ہی اس کا پلورل ہے نہ اس کا فیمینن ہے. عرب یہ سمجھتے تھے، قریش یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل لفظ جو ہے وہ الرحمن تھا، لہذا انہیں اس پر اعتراض تھا کہ یہ الرحمن تو بنی اسرائیل کا خدا ہے، تم اس کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ ہمارا خدا جو ہے وہ تو اللہ ہے. اور اس طرح یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے. یعنی کہیں فرمایا کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. یعنی اس میں بھی بٹوین دا لائنز محسوس ہو رہا ہے نا کہ کوئی آبجیکشن آیا ہے یہ رحمان کہنے پر یا اللہ کہنے پر. اور وہ دوسری آیت کے حوالے سے کھل جاتی ہے بات کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ مر رحمان ہو، یہ رحمان کون ہے؟ پھر یہی بات قریش کے ایک اور اعتراض سے بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے خداؤں کی تو نفی کرتے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن خداؤں کو ہم پکارتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی تو تم نفی کرتے ہو، لیکن یہ جو بنی اسرائیل کے خدا ہیں عیسائیوں کے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام علیہما، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو. تو وہ بھی انہیں کھلتی تھی. تو الرحمن جو ہے یہ دوسری رائے جو میں عرض کر رہا تھا اس کے مطابق یہ عبرانی زبان میں لفظ اللہ کے پیرلل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پہلا سب سے بڑا نام تھا وہ الرحمن تھا. واللہ اعلم. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اس کی دوسری قرات جو ہے آپ غور سے دیکھیے گا، یعنی میم الف ما کے ساتھ مالک لکھا ہوا نہیں ہے، میم کے کھڑے زبر کے ساتھ مالک لکھا ہوا ہے، اور دوسری قرات میں یہ میم کی زبر کے ساتھ ہے ملک یوم الدین. ملک عربی زبان میں کہتے ہیں بادشاہ کا. تو ملک یوم الدین بدلے کے دن کا بادشاہ. اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج بھلا کس کی بادشاہی ہے. یعنی حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ آج بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے اس دنیا میں، لیکن آج اللہ کی بادشاہی ویزیبل نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کی سوورینٹی ویزیبل ہوگی. بڑے سے بڑے کافر کو بھی نظر آئے گا کہ بادشاہ اللہ ہے. تو اگر مالک یوم الدین پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا مالک، اور اگر ملک یوم الدین کہیں گے تو ترجمہ ہوگا بدلے کے دن کا بادشاہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایاک نعبد کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی بندے ہیں. جن حضرات کو عربی زبان سے دلچسپی ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عین با دال کا مادہ اگر باب نصرہ سے آئے تو اس کا ماضی عبدہ ہوگا اور مضارع یعبدو ہوگا. تو پھر نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اگر اس کو باب کاروما سے مانے تو پھر اس کا ماضی عبودہ اور مضارع یعبدو ہوگا پھر بھی. تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیرے ہی بندے ہیں. اگلا حصہ ہے ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اس کو پہلے ترجمے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر بات کچھ بنتی نہیں. عبادت کرنا جو ہے اس سے مراد ہے کہ ایکٹ آف ورشپ کرنا. جیسے نماز ہے اللہ اکبر، ایکٹ آف ورشپ شروع ہو گیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایکٹ آف ورشپ کنکلوڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اللہ سے میں کہوں کہ اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اس ریکویسٹ کو بڑی آرام سے ٹرن ڈاؤن کر سکتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، مجھے دے، اب جو ہے یہ کچھ جوڑ بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو زیادہ سوٹیبل ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، لہذا تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں. اب ویسے تو غلام اپنے آقا سے سب کچھ مانگتا ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پر، لیکن اپنی بنیادی ضرورتوں کے بعد جو چیز وہ اپنے آقا سے مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ ڈائریکشن. ایون ایک امپلائی بھی جب اپنے امپلائر کو رپورٹ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جی میں آ گیا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قول و قرار کرنے کے بعد کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو سب سے زیادہ اپروپریٹ جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے؟ پھر بتا کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ڈائریکٹ کر، ہمیں دکھا. کیا دکھا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اب سیدھے راستہ جو ہے اس کے قریب ایک لفظ ہے خط مستقیم، وہ نہیں کہا. خط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹ لائن، 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلے کو خط مستقیم کہتے ہیں. لیکن صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہیں کہیں فلیٹس کے پاس اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مجھے اسٹیشن کا راستہ بتائیں، تو آپ اسے جناب روڈ پہ کھڑے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ سیدھی یہ سڑک اسٹیشن پہ جائے گی، حالانکہ وہ سڑک جو ہے وہ سیدھی تھوڑا جاتی ہے. یعنی وہ سڑک خود جو ہے وہ گھومتی ہوئی نہر کے بعد وہ پل کے اوپر گھومتی ہے اور پھر اسٹیشن پہ جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں اسے کیا ہے؟ یہ سڑک سیدھی اسٹیشن پہ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. یعنی منزل اورینٹڈ جو ڈائریکشن ہوتی ہے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اچھا اب وہ منزل کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام کیسے دیا جاتا ہے؟ جس پر آپ خوش ہوتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہمیں وہ راستہ سجھا دے، ہمیں وہ راستہ بتا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہم تجھے راضی کر لیں اور تیرا انعام حاصل کر لیں. غیر المغضوب علیہم، وہ یعنی اس کا الٹ جو تیرا انعام تو پائیں لیکن تیرے غضب کا نشانہ نہ بنے. مغضوب غضب کا نشانہ بننے والا. وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ انشاءاللہ آگے آگے آپ پر کھلتی چلی جائے گی کہ اس کی جو ظہور ہے، یعنی رضا جو ہے یہ تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا، لیکن اس کی جو کنکریٹ فارم ہے، جو ویزیبل فارم ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ مغفرت کا مل جانا کہ میں نے تمہیں بخش دیا. آمین.